أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ تحریم کا آخری حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے یہ مثال بیان کی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں. انبیاء کرام ہم سے بڑھ کے نیک کون سکتا ہے. دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی. پھر انہوں نے خیانت کی, یعنی ایمان نہیں لائی, ان لوگ کافروں سے مل کر رہی. پھر ان کو جو ہے انبیاء کرام کی صحبت کچھ بھی کام نہیں ہوئی, ان کی بیوی بن کر کچھ بھی کام نہیں آیا اللہ کے سوا. اور ان سے کہا جائے گا قرآن میں جو بہت ساری باتیں جو آئندہ ہونے والی اس کو پاسٹ ٹینس میں بیان کیا. ان سے کہا گیا کہ تم دونوں, ان کو حکم ہوا کہ تم چلی جاؤ دوزخ میں جانے والا, تم بھی دوزخ میں چلی جاؤ. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. جب فرعون کی بیوی نے دعا کی کہ اے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے گھر بنا جنت میں, اپنے پاس پہلے تیرے پاس, اللہ تو اپنے پاس تیرے پاس گھر بنا میرے لیے جنت میں, اور مجھے فرعون سے نجات دے, اس کے عمل سے نجات دے, اس کی تکلیف سے, اور یہ جو قوم ہے اس کی ہے جو ظالم قوم ہے اس سے بھی نجات دے دے. پھر اللہ نے مثال بیان کی ہے مریم عمران کی بیٹی کی, جس نے اپنی شہوت کی حفاظت کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی انہوں نے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے ایک لفظ ہے, ہم نے ان کے گریبان میں اپنی ایک روح پھونکی. اس کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہے جو اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی, اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی, اور اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے تھی. تو چونکہ سورت کے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں بات آئی تھی کہ کچھ ان سے تھوڑا سا وہ ہو گئی تھی, اللہ کے رسول زیادہ چاہ رہے تھے, تو ان کو بتایا گیا کہ جو ہے ان کو وارننگ دی گئی کہ جو ہے اگر تم اللہ کے رسول کے خلاف کرو گی تو تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گی. اس سے نہیں تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے چن کر آپ کو یہ بیویاں دی تھی, بہت سلیکٹ کر کے جو نیک ہیں صالح ہیں ویسی بیویاں اللہ نے آپ کو دی تھی. اب اس کے بعد جو ہے سارے ایمان والوں کو فرمایا گیا تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ سے, وہ آیتیں. اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف آنے کا طریقہ کیا ہے, توبۃ النصوح کرنا ہے. کل یہ بات آئی تھی. آج یہ باتیں آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ جو ہے کوئی شخص جو ہے ایماندار ہے, اس کی بھی ایماندار نہیں ہے, کوئی کافر ہے اس کی بھی ایماندار ہو سکتی ہے, تو ایک دوسرے کا ایمان عمل دوسرے کے کام آنے والا نہیں. یاد رکھو تمہارا ایمان تمہارے کام ہے, اس کا ایمان اس کے کام آئے گا. تو 4 عورتوں کی مثالیں اللہ نے پیش کی. آخری صورت میں اللہ نے 4 عورتوں کی مثالیں بیان فرمائیں. پہلے 2 عورتیں پیغمبروں کی بیویاں تھیں جنہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مخالفت کی. یہ لفظ ہے فخانتہما, انہوں نے خیانت کی. خیانت کا تو کچھ بھی ایسا بدکاری نہیں کی ہے, سمجھو کسی نبی کی بھی بدکار نہیں تھی. دین کے معاملے میں نہیں مانے, ایمان نہیں لائے. تو اس زمانے میں چلتا تھا کافر بیوی کو رکھ سکتے تھے, لیکن اب ہمارے دین اب اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریعت ہے اس کے اندر کسی کافر کو نہیں رکھ سکتے آپ. اگر بیوی کچھ کفری کلمات نکالتی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا, ادھر شوہر نکال جائے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. یہ اچھی طرح سمجھو, بیوی یا شوہر 2 میں سے کوئی بھی کلمات نکال دے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا. اسے
پھر کلمہ پڑھ کے اپنے نکاح کی تجدید کرنا پڑے گا. معلوم کیا سے کرنا چاہ رہے, ہمارا نکاح کس بنیاد پر ہے؟ دین کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے. کافر عورت مشرک عورت ہمارے نکاح میں نہیں رہ سکتی. معلوم ہے, یا کسی مسلمان میں ابھی نہیں ہوئی تو اس کو چھوڑ دینا پڑے گا, اس اسلام قبول کرنا پڑے گا, ورنہ بدکاری ہوگی. یاد رکھو سری بدکاری ہوگی اگر ویسے رکھ لیتا ہے بیوی کو, اپنے دین پر آئی اپنے دین پر. اب بہت سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں لوگ ہیں نا, بیوی کا نام ایک الگ ہے, اس کا ایک الگ ہے. تو کوئی مسلمان آدمی کافرہ مشرکہ بیوی کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر رکھ لے رہا ہے تو یہ بدکاری ہو رہی ہے. یاد رکھو یہ وہ شریعت میں تھا, جائز تھا, اس لیے جو ہے وہ رہی, لیکن اللہ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا. یہ دیکھو یہ بات کر رہے ہیں. اللہ کے مقبول اور برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی تھی, لیکن ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے وہ لوگ. ارے ایمان پر بچنے والا ہے. اب ایمان کہاں ہے؟ دیکھو اب یہ سب ہم ان کے بزرگوں کی اولاد ہے, بزرگ کفر شرک کرے تو کیسا بزرگ بچا سکتے ہیں؟ نبی نہیں بچا رہے ہیں بیوی کو, اور کیا الگ الگ بیٹے کو, بیٹے کو نہیں بچا رہے ہیں, اپنے باپ کو نہیں بچا رہے ہیں. کسی کی اولاد ہے وہ تو فخر کرنے لوگ. ہاں تو ایمان کا ماننے والا ہے. یاد رکھو ان کی زوجیت ان کو عذاب سے نہیں بچا سکی. ایک نوح علیہ السلام کی بھی تھی, اس کا نام واغلہ بیان لکھا گیا ہے. لوط علیہ السلام کا نام واہلہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے کچھ کام نہیں آیا ان کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کل, ہے نا, کہہ دیا کہ عالم برزخ کے تو جہنم کے اندر نہیں ہو, اب وہاں بھی جہنم میں بھیج دیجیے. اب اس کے بعد جو ہے ایمان والی کافر بادشاہ تھا, اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا, خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے معجزات دیکھے, سب تو کھلے ہو رہا تھا نا, کوئی چھپ کر نہیں ہو رہا تھا. جادوگروں کا وہ کھلا مقابلہ کھلا ہوا, رات دن معجزات دیکھے. دیکھ کر جو ایمان لائی تو اس کو بولا کہ تو چھوڑ دے. نہیں بولا نہیں چھوڑنے والے. بادشاہ کی بیوی کہتے آرام سے ہو سکتی کسی, لیکن چھوڑی نہیں, دین ایمان نہیں چھوڑی. نہیں ہم تجھ کو قتل کریں گے. قتل کرو. تو چاروں طرف سے میخوں سے ان کو ٹھوکنے والا دیا مانو چاروں طرف سے. ٹھیک ہے, کیا ہم کو تھوڑا سا کاٹا بھی نہیں چھپا اللہ کے راہ میں؟ معلوم ہے بادشاہ کی بیوی اس کو جو ہے چاروں ایسا دونوں ہاتھ دور پر لا کے میخوں سے ٹھوکا گیا. تو اللہ سے دعا کی, اللہ اپنے پاس میرے لیے گھر بنا جنت میں, اور مجھے نجات دے فرعون کے اس کے عمل سے. وہ سب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر کے بھیج دیا. کس کو, ایک بے جان چیز کو کر رہے تھے وہ لوگ, جو کاٹ رہے تھے, یہ کر رہے تھے, بہت بڑا پتھر لا کے ڈال دیا گیا, ایسا ہے. اس کے بعد ان پر جو بھی ہو رہے تھے وہ کچھ بھی ان کو احساس ہونے والی بات نہیں تھی. اللہ نے پہلے روح قبض کر لی. تو اتنے بڑے ہونے کے بعد, اتنے آرام سے رہنے کے بعد, آرام کو تج دیا انہوں نے صرف اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. تو یہ مثالیں ایمان والی عورتوں کے لیے ہیں. دیکھو کہ شوہر اگر کافر ہے, شوہر یہ کر رہا ہے, تو دین پر عورت قائم رہ سکتی ہے. اب دوسری مثال جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے, عمران کی بیٹی. عمران کے والد کا نام تھا. احسنت فرج اپنی, انہوں نے شرمگاہ کی حفاظت کی. تو بالکل پاک دامن تھی وہ. تو جو ہے اللہ کے حکم سے, جیسا آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اب وہ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے بات, یہ نقطہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جو ہے روحیں نکالی, قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحیں نکالی, قیامت تک ہونے والی سب روحیں چونٹی کی شکل میں تھیں. وہ سب پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورہ اعراف میں آتا ہے الست بربکم, کیا میں ضرور, ہاں بلا, کیوں نہیں, قالوا بلا, انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا رب ہے. تو پھر چلے جاؤ سب تم, اور جب تمہارا ٹائم آئے گا تم پیدا ہوتے رہنے کا ہوتے. ان کے باپ سے ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام کی کتنی نسلیں, ہزاروں نسلیں ہوں گی, وہ باپ کی پشت میں رکھے پیدا ہوتے گئے سب. تو ایک روح ٹھہری گئی وہاں سے, سب روح جاؤ بولے تو نہیں, ایک روح چپ پھیری تھی وہاں. چل ایک روح پوچھے ان کو, اس کے بعد کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام, ان کو جبریل علیہ السلام کا یہ روح رکھ لو تمہارے پاس. تو وہ رکھ لیا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح تھی. اسی کو جو ہے یہاں ان کے گریبان میں پھونک دیا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے ان کے گریبان میں پھونک ماری, تو وہ روح جو ان کے پاس تھی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو رکھ لے بیٹھے تھے, وہ پھونک مار دیا انہوں نے. تو ان کو عمل ٹھہرا. تو کسی انسان نے نہیں چھوا ان کو, ہاں کسی جو ہے فرشتے میں نہیں چھوا, بلکہ پھونک ماری تھی.
تو جو روح ان کے پاس تھی وہ روح ان کے اندر چلی گئی، جا کے جو ہے عمل ٹھہرا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ بغیر اس کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی پتی سے بنایا، اور ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کر رہا ہے، اور بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے۔ تو چاروں طریقے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کسی طریقے کا، وہ اللہ۔ تو اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیوں تعجب کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو دیکھو، بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا انہوں، ان کو خدا بناؤ پھر، یہاں تو ماں تو ہے کچھ تو بھی، کون بھی نہیں نا۔ تو بہرحال جو ہے مریم علیہ السلام جو ہے، پھر یہ لوگوں نے جو ہے طوفان بندھا وہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھایا انہیں۔ بہت بڑے کامل ایمان والی عورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے ان کے ذریعے سے بہت سارے معجزات دکھائے۔ تو جو یقین کرنے والے وہ خاموش رہے، یہود تو دشمن تھے، ان کو بولے کہ زنا کیا فلاں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زانی کا بیٹا کہتے ہیں، ابن الزنا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیسی بدبخت قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ہے فنفخنا فیہ روحنا وصدقت بکلمات، اللہ کے کلمات کی انہوں نے یعنی اللہ کی باتوں کی اور اللہ کی کتابوں کی، جو کتابیں نازل ہوئی تھیں سب کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وکانت من القانتین، اور اللہ کی بندگی کرنے والی تھی۔ یہ ان کا مقام تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے عورتوں میں بہت کم کامل بھی ہیں سوائے مریم کے اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے جو ہے، اور خدیجہ کی، تین عورتیں بہت کامل ہوئی ہیں۔ تو اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے ان کا نکاح اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ سے کرنے والے ہیں، ان کا نکاح ان سے ہو جائے گا، اللہ کے سے ہو جائے گا، مریم علیہ السلام کا اور آسیہ کا، اور جو ہے وہ تو پہلے جو بیویاں ہیں اللہ کے ہیں۔ تو بہرحال کسی کی دوستی یا دشمنی ہم کو جب تک ہم خود ایمان نہیں رکھتے کچھ کام آنے والی نہیں، یاد رکھیں کسی کا تعلق ہم کو، ہم خود جو ہے بے ایمان نہ ہو جائیں، کیا کرے گا بادشاہ مجبور کیا لیکن مضبوط رہی آسیہ، لوگ اتنے الزامات لگائے اللہ کے اس پر یقین رکھی رہی مریم علیہ السلام، اللہ کیسے معجزات دکھایا، بے موسم کے پھل آ رہے تھے، کیسا ہوا دیکھیں، لوگ کسی الزام لگائے لیکن بچہ پیدا تو پوچھو بچے کو، بچے جواب دیا، قوم کے لوگ سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بات کی انہوں نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو ہے معجزات ان کے ذریعے سے ہوئے۔ تو کسی کی دوستی یا دشمنی اور ساتھ کام نہیں آ جب تک کہ ہمارا خود ایمان نہیں ہے یا ہم خود بگڑ نہ جائیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر بھی آدمی صحیح رہ سکتا ہے یا بگڑ سکتا ہے، اس کے اختیار میں۔ دونوں انبیاء کرام کے زوج میں کتنے انبیاء کرام کے رات دن معجزات دیکھ رہی تھی، کیا معمولی بات تھی؟ کیا نبی کوئی معمولی نہیں ہوتا، اللہ رات دن اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، اللہ کی خاص پروٹیکشن میں رہتے ہیں، اللہ کی عنایتیں رات دن ہوتی رہتی ہیں، دیکھ کر کفر کا اختیار کرنا کیسی بات ہے؟ تو جلد یہاں ایک آیا ہے تو خانہ تو انہوں نے خیانت کی، خیانت سے مراد بدکار نہیں تھی، کسی نبی کی بھی بدکار نہیں تھی، خیانت سے مراد کفر اختیار کیا، ہوا ایمان نہیں لائے، کافروں سے ملی نہیں، یہ تھی ان کی۔ تو اب جو ہے ہماری شریعت کے اندر جو ہے کوئی ایمان والا کافر بیوی کو مشرک کو نہیں رکھ سکتا، اگر منہ سے کفر کا کلمہ نکال دی اس نے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، انہیں نکالا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، دو میں سے کوئی بھی نکالا رشتہ ٹوٹ جائے گا، یاد رکھو، دو میں سے نکاح دو کیسے ہوا ہے، نکاح ایجاب و قبول کرا دے، اس لیے جو ہے اگر یہ بھی کفر کلمہ نکال دے گا یا وہ نے نکال دی کفر کلمے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔